الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله رضا الوالدين وسخط الله وسخط الوالدين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. बाबा बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि. अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह. अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह. रे रहमत दा बरसा मौला देख दिया सा गरीबा दिहारी कर दे. रे रहमत दान मी बरसा मौला देख दिया सा गरीबा दिहारी कर दे. ते जेड़ी वल सुक गई आस उम्मीद वाली मी रहमत दा पाके हरी कर दे. मौला 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 असमनिया असम मुजरिम पर उम्मती यार दा समझ के बरी कर दे. पर उम्मती यार दा समझ के बरी कर दे। मौला तेन वास्ता करबल दे कारी दा
تے ساڈے ساریاں دی کھوٹی قسمت کھری کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمارے دادا جی بابا محمد احمد حسن بٹو صاحب ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کریم خدا نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے۔ بلند آواز سے کہہ رہے تمہید باندھ رہے ہیں، کریم اللہ نے حکم کیا دیا ہے میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ آج بھی اہل سنت جماعت ہم لوگ ہمارا عقیدہ بھی یہی قرآن والا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کے بعد کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے بعد کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ نے حکم عطا فرما دیا کہ میری عبادت کے بعد کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ پھر کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا جب نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، روزہ رکھ لو، صدقہ کر لو، خیرات کر لو، زکوٰۃ دے دو، میری راہ میں خرچ کر لو، میری صدائیں بلند کر لو، میری ذات پر میرا ذکر و اذکار کر لو، میرا شکر کر لو، اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ کریم خدا نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب تم میری عبادت کر لو اس کے بعد تو تمہارے اوپر لازم ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، ان کے سامنے عاجزی ہے، انکساری ہے، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ یاد رکھ لے جب تو نے میری عبادت کی، جب تو نے میری ریاضت کی، جب تو نے میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کر لیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، چاہے وہ نماز فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو، یا تو اس وقت اٹھ کھڑا ہوا ہے جب سارے سوئے ہوئے ہیں نماز تہجد پڑھ رہا ہے، چاہے وہ تو جب سارے کام کاج میں جا رہے ہیں سورج نکل آیا ہے نماز اشراق پڑھ رہا ہے، نماز چاش پڑھ رہا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، نماز اوابین پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر لے پر اس کے بعد جو تیرے ذمہ کام ہے وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ اگر تیری موجودگی میں تیرے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اگر وہ کسی بات پر تیرے سے الجھ پڑے، اگر وہ کسی بات پر تیرے سے جو ہے وہ غصہ ہو جائے، اگر کسی بات پر تیرے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہو جائے، ان کا لب و لہجہ آپے سے باہر ہو جائے، وہ بولنے میں تیزی کر بیٹھے، وہ تجھے جو ہے وہ سمجھانے میں تیزی کر بیٹھے، فرمایا اف ولا تنہرہما، اف ولا تنہرہما۔ تو نے ان کے سامنے اپنے لبوں کو بند رکھنا ہے، تو نے نہیں بولنا، تو نے نہیں بولنا، تو نے یہ نہیں کہنا کہ میرا باپ جو ہے اب سکھا گیا ہے، تو نے یہ نہیں کہنا کہ اب میرے باپ کو کسی بات کا پتہ نہیں چلا۔ فرمایا نا نا، اگر تو ایسا کرے گا تو مفتی ہے، تو مفکر ہے، تو محدث ہے، تو عالم ہے، تو وکیل ہے، تو ولی ہے، تو وہ نبی ہے، جو بھی ہے، جس مرتبے پر ہے، جس مقام پر ہے، جس منصب پر ہے، جس عہدے پر ہے، اگر تیری آواز تیرے والدین سے بڑھ گئی تو یاد رکھ لے میں خدا ساری باتوں کو رائگاں کر دوں گا۔ ان کے سامنے اف نہیں کرنی، ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا۔ آپ میرے محبوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے سن،
قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ سے سن لو۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔ صحابہ لجپال نبی کے اس چہرے کو تک رہے ہیں جس چہرے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں جس چہرے کو دیکھ کر خدا فرماتا ہے والضحیٰ، اس محبوب کی زلفوں کو دیکھ رہے ہیں جو سنوارے تو اللہ فرمائے واللیل اذا سجا، اس محبوب کے دندان کو دیکھ رہے ہیں جو مسکرائے تبسم فرمائے تو اللہ فرما دے یاسین والقرآن الحکیم، اس محبوب کے چہرے کو، امامے کو دیکھ رہے ہیں جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے۔ اللہ فرمائے طٰہٰ، جس کے سفر کو اللہ قرآن بنائے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس کے چلنے کو اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ سبحان اللہ۔ اس محبوب کی پاک بارگاہ میں صحابہ موجود ہیں۔ لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، توجہ رکھیں ابھی ٹائم ہے نہ پریشان ہوں۔ لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، صحابہ عشق رسول، صحابہ اپنی جانوں کو نبی کے قدموں پر قربان کرنے والے، اپنے مال کو نبی کے قدموں پر قربان کرنے والے، اپنی جانوں کو نبی کے قدموں پر وار دینے والے، اپنی ہر چیز کو نبی کے قدموں پر وار دینے والے۔ لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ لجپال نبی فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اگر تم چاہتے ہو دنیا میں دیکھنا کہ وہ خدا تم سے راضی ہے کہ نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ دیکھیں کہ خدا ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ جب لجپال نبی نے یہ فرمایا صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ کا ایمان دیکھیں، ان کا یقین دیکھیں، انہیں پتہ ہے لجپال نبی فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والے، انہیں پتہ ہے مدینہ میں تشریف فرما ہو کر ساری کائنات کو دیکھنے والے ہیں، اپنے غلاموں کا نظارہ کرنے والے ہیں۔ لجپال نبی نے جب یہ فرمایا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ ہم جہاد میں جنگ احد میں بھی جائیں، ہم جہاد میں جنگ بدر میں بھی جائیں، ہم جہاد میں جنگ خندق میں بھی جائیں، ہم جہاد میں جنگ حنین میں بھی جائیں، یا رسول اللہ کہیں پر ہمارا باپ شہید ہوا، کہیں پر ہمارا بیٹا شہید ہوا، کہیں پر ہمارا داماد شہید ہوا، کہیں پر ہمارا بھانجا شہید ہوا، کہیں پر ہمارا بھتیجا شہید ہوا، یا رسول اللہ ہم اللہ کی راہ میں دینے والے، اپنی جانوں کو مالوں کو بھی دینے والے، یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے خدا ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ تو کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، بدیاں تولی جائیں گی، اگر نیکیاں زیادہ ہوگی تو جنت مل جائے گی، اگر برائیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم مل جائے گی۔ یا رسول اللہ اب دنیا میں کیسے پتہ چلے گا؟ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جاؤ اپنے گھروں میں چلا جاؤ اور جا کر دیکھو جس کے والدین راضی ہیں اس سے خدا راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ جس سے خدا راضی دیکھنا چاہتے ہو وہ جا کر دیکھ لے، اس سے والدین بھی راضی ہوں گے۔ یا رسول اللہ اللہ ناراض ہے کیسے پتہ چلے؟ کیا اللہ رزق بند کر دے گا؟ کیا اللہ سانسیں بند کر دے گا؟ کیا اللہ جینا بند کر دے گا؟ کیا اللہ مال و متاع بند کر دے گا؟ کیا اللہ اپنی نعمتوں کو روک لے گا؟ یا رسول اللہ کیا اللہ
جو ہے وہ معذور کر دے گا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ناراض ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ انہی والدین کو دیکھ لینا، اگر تمہارے سے تمہارے والدین ناراض ہیں وہ خدا بھی ناراض ہے، اگر یہ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، اگر یہ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔ آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اسے ہمارے گھر کے معاملات کا نہیں پتہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا سرکٹ کیسے چلا رہے ہیں، مہنگائی کتنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ گھر کا جو ہے وہ خرچہ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ ہمارا باپ کو کیا پتہ، وہ تو یہاں موجود ہی نہیں، کوسوں میل دور ہے۔ میرا گھر الگ، میرے بچے الگ، بیوی الگ، میرا مال الگ، میری دولت الگ، میرا کام الگ، کاروبار الگ۔ اسے کیا پتا کہ وہ وہاں سے آ کر کہے کہ بیٹا تیرا گھر کا تعلق، تیرا گھر بار ٹھیک نہیں ہے، بیٹا تیری بیوی ٹھیک نہیں ہے، بیٹا تیرا گھر اس گھر کے مطابق نہیں ہے جس مطابق ہونا چاہیے۔ آج کا شخص یہی کہتا ہے آؤ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں چلتے ہیں، کیا وہاں پر کیا شیڈول بتایا گیا ہے۔ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن لیجیے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگتے ہیں اللہ کی پاک بار سے، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ مجھے وارث عطا فرما، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ابراہیم خلیل کو دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت سارہ سے ابھی اولاد نہیں ہوتی، پہلی بیوی سے ابھی اولاد نہیں ہوتی، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے اللہ بیٹا اسماعیل عطا فرماتا ہے۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اب پیار ہے، آپ کی عمر 90 سال، 90 سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا فرمایا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم جا اس کو مکہ میں چھوڑ کر آ، اس ریتلی جگہ پر چھوڑ کے آ جہاں پر میں نے اپنا گھر بنانا ہے، جہاں آمنہ کے لال کو بھیجنا ہے، جہاں میں نے آمنہ کے لال کو بھیجنا ہے۔ حضرت ابراہیم لیتے ہیں اپنے اس لگتے جگر کو، حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں، آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لیتے ہیں، کچھ کھجوریں کچھ پانی لیتے ہیں، اس سرزمین پر آ جاتے ہیں جو ریتلی جگہ ہے، ہر طرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے، درخت نظر نہیں آتا، کوئی رہنے والا نظر نہیں آتا، کوئی پانی کا بندوبست نظر نہیں آتا۔ اللہ کا حکم ہے ابراہیم اب تیری محبت بڑھ رہی ہے ان سے، لہذا اب ہاجرہ کو بیٹے اسماعیل کو یہاں چھوڑ جا۔ جب اسماعیل کو چھوڑ کر ابراہیم جا رہے ہیں، ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ فرماتی ہے اے ابراہیم بتا تو صحیح نا، ہمیں جو چھوڑ کے جا رہا ہے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے یا عرشوں کے مالک کی وجہ سے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اس خدائے لم یزل کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، حضرت اسماعیل کی پرورش ہوتی ہے، ایڑیوں سے پانی نکلتا ہے، آب زمزم جاری ہوتا ہے، ادھر قبیلہ آباد ہو جاتا ہے، حرم پاک تیار ہو جاتا ہے، جوانی بڑھ جاتی ہے، کڑیل جوان ہو جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کا گھر بس جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم پھر اس ملک سے چلتے ہیں، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ جاؤں میں اپنے بیٹے اسماعیل سے مل کر آؤں، جاؤں میں اپنے بیٹے اسماعیل کو مل کر آؤں۔ جب وہاں سے چلتے ہیں حضرت اسماعیل کو ملنے کے لیے، جب اس جگہ پر آتے ہیں، میلوں میل کوسوں میل سفر کر کے جب آپ وہاں پر تشریف لے آتے ہیں، جب آواز دیتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے بابا کون ہے؟ بتایا جاتا ہے اسماعیل کو ملنے آیا ہوں، بتاؤ اسماعیل کہاں ہے؟ آواز ملتی ہے کہ اسماعیل کام کے لیے گئے ہیں، شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں بتاؤ گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ باپ کی شفقت، کتنوں دنوں بعد آئے ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ گھر کا سرکٹ کیسے چل رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے پوچھا تو آگے سے وہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں بڑے مشکل حالات ہیں، کبھی کھانے کو ملتا ہے
کبھی پینے کو ملتا ہے، کبھی پہننے کو ملتا ہے، کبھی اوڑھنے کو ملتا ہے، کبھی بچھونے کو ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ گزر بسر بہت مشکل ہے، حالات بڑے تنگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ حالات ہیں کہ اللہ کے شکر ادا کرنے والی یہ عورت نہیں ہے، اللہ کی نعمت پر راضی ہونے والی یہ صابرہ و شاکرہ نہیں ہے، جس سے اللہ نے نور کو پیدا فرمانا ہے، جس سے اللہ نے نور محمدی کو ظاہر فرمانا ہے، جس سے اللہ نے اس نبی کی پرورش کرنی ہے، اس نبی کے نور کو داخل کرنا ہے، جس کے لیے یہ کائنات جگمگ کر رہی ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لہذا جب میرا بیٹا اسماعیل آ جائے اسے بتا دینا کہ یہ دروازے کی چوکھٹ شاہانہ شائن کے لائق نہیں، کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تیرے گھر والی۔ ابراہیم نبی اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، اپنی بہو کو بتا کے جا رہے ہیں، جب وہ آ جائے نا اسے بتا دینا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نبی کا نور تیرے سے آگے منتقل ہونا ہے، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اور یہ صابرہ و شاکرہ نہ ہو تو اس میں وہ نور محمدی کیسے جلوہ گر ہو سکتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، نبی کی نبی سے محبت، بیٹے کی باپ سے محبت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے وہاں سے، دکھی ہو کر چلے گئے، پیغام دے کر چلے گئے، اسماعیل آگے۔ جب حضرت اسماعیل آتے ہیں نا، جیسے ہی اس جگہ پر اس محلے میں داخل ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بابا کی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، باپ کی خوشبو آنے لگتی ہے، مہک آنے لگتی ہے۔ وہ باپ جس نے بچپن میں مجھے اٹھایا، وہ باپ جس نے اپنی جوانی کو میرے لیے جو ہے وہ بڑھاپے میں تبدیل کر دیا، وہ باپ جس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، جس نے نہ جو ہے وہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، جس نے نہ اپنی بیماری کو دیکھا نہ صحت کو دیکھا، جس نے نہ اپنی جوانی کو دیکھا نہ بڑھاپے کو دیکھا، جس نے نہ اپنی شوگر کو دیکھا نہ دل کے جو ہے وہ دورے کو دیکھا، نہ اس نے بلڈ پریشر کو دیکھا، جن کو بھی کام کرتا ہے تاکہ میرا بیٹا اچھا مستقبل میں اچھا بندہ بن سکے، اچھا انسان بن سکے۔ آج وہ میرے بابا ادھر آئے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل آتے ہیں نا، خوشبو آتی ہے، مہک آتی ہے، تو وہ اپنے انداز میں شاعر نے اس کو نقشہ کشی کی ہے، شاعر نے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، سنائیں آپ کو کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں نا، خوشبو مہک آ رہی ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اس مہک کو محسوس کیا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ شاعر اس انداز میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، بلند آواز سے نہیں، اے خوشبو پہ میرے باپ دی آ رہی ہے، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، حضرت نو تانگ سی ملنے دی باپ دی۔ آج کا بیٹا نہیں تھا جو دن رات یہ کہتا ہے میرا باپ، بوڑھا باپ میرے گھر میں نہ آئے، اولڈ ہوم میں داخل کروں یا دوسرے بھائی کے حصے میں جائے وہاں پر رہے، بلکہ وہ نبی تھا، وہ نبی کا تھا، نبی کا بیٹا تھا، شریعت ان سے آگے چلنا تھا شریعت نے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، حضرت نو تانگ سی ملنے دی باپ دی، گھر آندے نے پوچھ دے، گھر آندے نے پوچھ دے، دسو کوئی ہستی آئی ہے، گھر آندے نے پوچھ دے کوئی ہستی آئی ہے، ماں پیو دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے، ماں پیو دی خوشبو اللہ
سارے مل کے پڑھ لو. جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے وہ مل کے پڑھ لے. اور حقیقت یہی ہے. آگے جو شاعر نے مصرع پورا کیا ہے اس نے یقیناً صحیح بات کی ہے. اس نے کہا یہ اس کو آئے گی جس کے دل کی صفائی ہوگی. جس کے دل میں میل ہوگا, کڈن ہوگی, اس کو باپ کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی. تو مل کر کے ہی ماں باپ دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے. بلند آواز سے ماں باپ دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے. پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے. پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے توجہ فرمائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا اے میری بیوی, اے شریک حیات بتا تو صحیح نا, آج کوئی گھر میں آیا ہے, مجھے جو خوشبو آ رہی ہے, جو مجھے مہک آ رہی ہے, لگتا ہے آج صدیوں سے بچھڑا میرا بابا آئے ہیں. سالوں سال ہو گئے میں نے اپنے بابا کو نہیں دیکھا, لگتا ہے آج مہک اسی کی آ رہی ہے, خوشبو اسی کی آ رہی ہے. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب پوچھا, آگے سے وہ مائی کہتی ہے ہاں اسماعیل, آج ایک شخص آیا تھا, ایک بوڑھا آیا تھا جس کے سفید بال تھے, اس نے سفید بالوں کو رنگا ہوا تھا, جس کی کمر جھکی ہوئی تھی. آج وہ آیا تھا, اس نے آ کر پکارا تھا, اس نے آ کر کہا تھا اے اسماعیل, اے اسماعیل بتا کہاں ہے. کہا پھر, کہا میں نے کہا وہ نہیں ہے. کہا پھر کیا کہا ہے. شاعر کہتے ہیں اس ماں نے جو جواب دیا, اس عورت نے جو جواب دیا, وہ کیا کہا. حضرت اسماعیل سے کہتی ہے, حضرت اسماعیل سے کہتی ہے ایک بوڑھا جیا بابا داڑھی لال گنی تھی. بلند آواز سے وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جو آیا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک بوڑھا جیا بابا داڑھی لال گنا تھی, او اسماعیلا, او اسماعیلا, او اسماعیلا, آواز لگائی تھی. ونگی چوکھاٹ کوئی گل سمجھائیے, ونگی چوکھاٹ تیری کوئی گل سمجھائیے. ماں پیو دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے, پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے جب سنا, حضرت اسماعیل نے فرمایا او جانیے بد نصیبا, او باپ ہمارے سی. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. آخر اشعار بات کو مکمل کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل نے فرمایا آگے او جانیے بد نصیبا, او باپ ہمارے سی. اگ وچ چھلانگ لگا دی, او رب دے پیارے سی. حکم خدا نال میری گردن تے چھری پھیری, ماں پیو دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے, پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی.